فلولا، فلو پس کیوں، لا نہ، فلولا پس کیوں نہ، کانت ہوئی، فلولا کانت پس کیوں نہ ہوئی، قریۃ کوئی بستی، آمنت کے ایمان لائی ہو، فنفعها اور اس کو فائدہ دیا ہو، ایمانہا اس کے ایمان نے، فلولا کانت قریۃ پس کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ آمنت ایمان لائی ہو، فنفعها ایمانہا اور اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، الا سوائے قوم یونس حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما جب وہ آمنو ایمان لائے، کشفنا تو ہم نے ہٹا دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی والا عذاب، کشفنا ہم نے ہٹا دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی رسوائی والا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم اور ہم نے ان کو فائدہ دیا یا مہلت دی زندگی کی، الی حین ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ومتعناہم الی حین اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے ہم نے ان کو مہلت دی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو عنوان اختیار فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جب قوموں پر عذاب آنے لگتا ہے تو پھر ان کو ایمان کی فکر ہوتی ہے، اس سے پہلے ان کے سامنے ہم ہر قسم کی نصیحتیں، ہدایتیں، سوالوں کے جوابات، دلائل سب پیش کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کب لاتے ہیں؟ جب عین عذاب سامنے آتا ہے، موت سامنے آتی ہے، پھر ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ ایک قوم ایسی تھی کہ انہوں نے آخری وقت پر توبہ کی، ایمان لائے، اور اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی اور اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق بھی دے دی۔ وہ قوم یونس ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، اور ان کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے حکم سے طویل عرصہ ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہے، دین کا پیغام، دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ایمان لانے کو تیار نہ ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، یونس علیہ السلام ان کو بتا کر وہاں سے چلے گئے۔ اب جب یونس علیہ السلام اس علاقے سے نکلے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ یہاں سے چلا گیا، تو ان کے کچھ اچھے لوگ تھے، انہیں احساس ہوا کہ یار یہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، لوگوں کو قائل کرنا شروع کیا کہ اس بندے کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی، اور اب اگر وہ عذاب کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ پھر عذاب کی بات بھی سچ ثابت ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ عذاب آئے اور یہ سب تباہ و برباد ہو جائے، ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، جس کی وہ ہمیں تلقین کرتے رہے۔ چنانچہ جب قوم اجتماعی طور پر اس بات کے لیے تیار ہوئی اور وہ باہر نکلے، اور نکل کر انہوں نے اللہ کے سامنے توبہ کی اور انہوں نے ایمان قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس عذاب کا فیصلہ فرما دیا تھا اور جس عذاب کی خبر ان تک پہنچا دی گئی تھی، اپنے فضل و کرم سے اللہ نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ باقیوں کو کہتے ہیں کہ تم ایسا ایمان کیوں نہیں لاتے کہ جو تمہیں نفع بخشے؟ تم کیوں اس ایمان کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ وہ ایمان لاؤ جو نفع بخشے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، نصیحت آئے، وہ جب سمجھ میں آ جائے اس کو مان لو۔ اب اس سے سر جو ہے انحراف نہ کرو، سرمو انحراف نہ کرو، بلکہ سر تسلیم خم کرو۔ پھر اگلی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خطاب کر کے یہی بات کہی گئی
پوری دنیا نہ مانے نہ آپ کہیں بھائی نہیں مانتے نہ مانو، میں تو اللہ کا فرما بردار اور میں اللہ کے سامنے ہی جھکوں گا اور میں اللہ ہی کی فرما برداری کرتا رہوں گا۔ دیکھیے فلولا کیوں نہ ہوا ایسا، قریتن کے کوئی بستی، فلولا کانت قریہ کیوں نہ ہوئی ایسی کوئی بستی، بستی علاقہ قوم لوگ، آمنت کہ وہ بستی ایمان لائی ہو، فنفعها ایمانها اور اس کے ایمان نے اس کو نفع بھی دیا ہو، الا قوم یونس سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنوا جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی ہم نے ان سے وہ رسوائی والا جو عذاب تھا وہ دور کر دیا، ہٹا دیا ہم نے، فی الحیات الدنیا ومتعناہم اور ہم نے ان کو کچھ مہلت دی، الی حین ایک وقت مقررہ تک کے لیے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو مقررہ وقت تھا، جو ان کا ٹائم تھا، اللہ نے وہ بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت اور بڑھا دی، ومتعناہم ہم نے ان کو اور فائدہ دیا زندگی کا، الی حین وقت مقررہ تک کے لیے، وَلَوْ اور اگر شاء چاہتے رب کا آپ کے رب، اور اگر آپ کے رب چاہتے لآمنا تو ایمان لے آتے، من جو فی الارض زمین میں ہیں، کلہم سب کے سب، جمیعہ کا معنی بھی سب اجتماعی طور پر، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور آپ کا اگر آپ کا رب چاہتا اور آپ کے اللہ چاہتے، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصطلاحات بیان کی ہیں، ان میں ایک اصطلاح مشیت، مشیت شاء یشاء اللہ نے چاہا، اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی مشیت، الا ماشاء اللہ سوائے وہ جو اللہ چاہے۔ یہ جو مشیت ہوتی ہے نا یہ تکوینی امور میں ہوتی ہے، تشریعی امور میں نہیں ہوتی۔ تکوینی امور کا مطلب کائنات کا نظام، وہاں دوسری رائے کوئی نہیں، وہاں بس صرف یہ آسمان و زمین تم نے یہ کرنا ہے، وہاں اذن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، وہاں اختیار نہیں ہے، کرنا ہے کرنا، سورج تو نے یہ کرنا ہے، اللہ چاہ رہے ہیں کہ سورج چلے، سورج چل رہا ہے۔ یہ مشیت جو ہوتی ہے یہ تکوینی امور میں ہوتی ہے، اور تکوینی امور میں کوئی اختیار نہیں ہوتا کسی اور کا۔ مثلا ایک بچے نے پیدا ہونا ہے، یہ نہیں ہو سکتا چاہے تو پیدا ہو چاہے تو نہ پیدا ہونا ہے۔ ایک انسان نے مرنا ہے، ایک وقت پہ مرنا ہے، آگے پوری کائنات کیوں مرے گا؟ اللہ چاہتے ہیں مرے۔ بارش برسنی ہے، کیوں برسے گی؟ اللہ کی مشیت ہے کہ برسے۔ اب پوری کائنات مل جائے بارش نہ برسے، برس کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں قیامت آئے گی، لگاؤ زور، سارے لگاؤ۔ مشیت میں کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، مشیت اللہ کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے جس نے صرف اور صرف نافذ ہونا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ایمان پر لاگو نہیں کیا، اگر اللہ چاہتے، یہ فرشتوں پر لاگو کیا ہے، فرشتوں پر اللہ نے یہ فیصلہ لاگو کیا۔ مشیت تکوینی چیز ہے، فرشتوں کے لیے کیا ہے؟ سب کے سب مومن ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان میں سے کوئی برا ہو، کوئی نافرمان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں مشیت ہے۔ مشیت کا تعلق تکوینی امور سے ہوتا ہے۔ اس کائنات کا ایک وقت ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ وقت پورا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک لمحہ آگے پیچھے ہو جائے۔ مشیت جو ہے اس کا تعلق عموماً تکوینی امور سے ہوتا ہے، اس لیے کہا وما تشاءون، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا الا ان شاء اللہ، پھر اللہ کی مشیت ہے۔
اب یہاں پر اللہ اسی مشیت کا اظہار کر رہے ہیں. اگر اللہ اپنا تکوینی فیصلہ لوگوں پر لاگو کر دیتے تو پھر تو سب نے مسلمان ہی ہونا تھا، پھر تو دوسری کوئی آپشن تھی ہی نہیں، پھر تو وہاں دوسری کوئی آپشن تھی ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، وہاں کوئی ارادہ، اختیار، فیصلہ، قوت فیصلہ نہیں ہے، بس اللہ کا تکوینی نظام ہے، تکوینی فیصلہ ہے کہ اس کو نبوت ملنی مل گئی. بس لوگ نہیں چاہتے کہ اس کو نبوت ملے، بھاڑ میں جائیں لوگ، لوگوں کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لوگوں کے خیال خواہش کا کوئی اعتبار نہیں، قطعا نہیں. اللہ نے فیصلہ کر لیا اس کو نبوت دینی، نبوت بس. ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نبی پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، ایک شخص بھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی، کسی نے بھی اس کا نبی ہونا نہیں پسند کیا، کسی نے بھی. نہ کرو، نہ کرو. آپ قیامت تک اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف رہے گی، آپ کو نبی نہیں مانے گی، نہ جاؤ، نہ مانو، جاؤ جہنم میں. مشیت کا تعلق اللہ کے تکوینی امور سے ہوتا ہے، وہاں انسانوں کا ارادہ اور اختیار اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن جو لوگوں کے ایمان کا معاملہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے مشیت پر نہیں چھوڑا. میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہو جا، ہو جا، نہیں بھائی، تیرے سامنے یہ دونوں راستے ہیں، بول ان میں سے کس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، فیصلہ کر. اسی لیے لوگ سوال کر کر کے، پرکھ پرکھ کر، آزما آزما کر فیصلہ کرتے تھے، ہاں ٹھیک ہے ہم مسلمان ہونے کو تیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جانچا ہے، ہم نے پرکھا ہے، جانچ پرکھ کر ہم نے پھر فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مسلمان ہوتے ہیں. کئی لوگ 5-5 سال لگا گئے مسلمان ہونے میں، نہیں ابھی کچھ چیزیں ہیں کھٹک رہی ہیں ذہن میں، ابھی کچھ چیزیں ہیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہی، ابھی ہم ایمان نہیں لا رہے. ٹھیک ہے بھائی، ہم نے سورہ التوبہ کے پہلے رکوع میں پڑھا تھا، جب یہ مقررہ مہینے گزر جائیں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، پھر کوئی مشرک کہے کہ میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، فَأَجِرْهُ، اسے کہو بسم اللہ، آجو آجو. ایمان کا معاملہ اللہ نے اپنی مشیت پہ نہیں رکھا، بلکہ ایمان کا معاملہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے انتخاب پہ رکھا. ہاں بھائی آؤ. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے جی میں مسلمان ہو جاؤں، تو اللہ رب العزت اس کے لیے خود بخود سارے راستے آسان کرتے ہیں، کیونکہ یہ شخص چاہتا ہے. اسی کو ہدایت کہا جاتا ہے، اسی کو ہدایت. کئی دفعہ ایسا ہوا لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گئے، ایسا ہوا ہے دنیا میں. ایسے کئی بہت سارے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہوں گے، مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے. کیوں؟ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے مکر گئے. فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے پھر کفر اختیار کر لے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اس ایمان لے آتے زمین میں جو بھی ہیں، کلہم، سب کے سب. افانتا، کیا آپ اے نبی علیہ السلام، کیا آپ تکرہ، مجبور کریں گے، الناسا، لوگوں کو، حتیٰ، اس بات پر کہ یکونوا مؤمنین، کہ وہ ہو جائیں ایمان والے. نہیں، کوئی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جبر کر کے کسی کو مسلمان کریں. جو لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی ہیں. جو حزب اللہ ہے وہ بھی واضح ہے، جو حزب الشیطان ہے وہ واضح. افانت تکرہ، کیا آپ مجبور کریں گے الناس، لوگوں کو، حتی یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان والے ہو جائیں. وما، اور نہیں، کان لنفس، کسی شخص کے اختیار میں، ان تؤمن، کہ وہ ایمان لائے، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا.
اب یہ کیا چیز ہے؟ آپ ان کو آسان ترین لفظوں میں نوٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے لفظ کر رہا ہوں۔ نوٹیفیکیشن، جب تک کسی شخص کو نوٹیفیکیشن نہیں ملتا وہ کسی بھی عہدے کا، کسی بھی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوتا۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کسی شخص کو کہہ دے کہ بھائی میں نے آپ کو فلاں محکمے کا سربراہ بنا دیا۔ آپ لوگ زیادہ واقف ہیں قانونی باریکیوں سے، جب تک اس شخص کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا وہ سربراہ نہیں بنے گا۔ کس نے کہا ہے بھائی؟ اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے، کہتا رہے۔ یہ نوٹیفیکیشن جب ملتا ہے نا، پھر وہ شخص اس ذمہ داری کا صحیح معنوں میں کو حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مل جائے گی یہ چیز۔ بہت سی حکومتیں ہماری بہت سارے نا سیاسی بیان دیتے رہتے ہیں، سیاسی بیان، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حیثیت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ جو قانونی تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت، کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے، اگر اللہ رب العزت اس کے ایمان کو پسند کریں گے کہ ٹھیک ہے یہ لانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا، میں ایمان کو اس سے دور نہیں کرتا، میں ہدایت کو اس سے دور نہیں کرتا، بلکہ میں اس کو ہدایت حاصل کرنے دیتا ہوں، پھر وہ شخص ہدایت پاتا ہے الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ وَيَجْعَلْ، لیکن اس کے اندر بنیادی چیز انسان کا ارادہ اور اختیار ہوتا ہے۔ جی میں چاہتا ہوں کہ میں ایمان قبول کروں، ٹھیک ہے۔ وَيَجْعَلْ، اور ڈال دیتے ہیں، الرجس، گندگی، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، لا يعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ عقل نہیں رکھتے اللہ ان کے اوپر گندگی، اور یہاں گندگی سے مراد کیا ہے؟ یہاں گندگی سے مراد ہے جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے نا، تو پھر اللہ ان کے اوپر ان کے جو دروازے ہیں نا وہ بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں لانا چاہتے تو اوکے، ختم۔ قل، آپ فرمائیے، جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں، واضح کی ہیں، ان پر ہم واضحتاً بات کر سکتے ہیں۔ اسلام کا ایک اصول ہے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، اگر کسی چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے نا، اس کو مبہم ہی رہنے دو۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو ڈاؤٹ میں رکھا ہے، مبہم رکھا ہے، کلیئر نہیں کیا۔ جن چیزوں کو اللہ نے کلیئر نہیں کیا، ابہام رکھا ہے، اس کو مبہم ہی رکھو۔ مثال کے طور پر دجال آئے گا، کس سال آئے گا؟ نہیں بتایا کس سال آئے گا۔ علامات بتا دی، اور علامات ہو سکتا ہے کہ 5 سال میں پوری ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ 100 سال میں پوری ہوں۔ تو اس میں ایک ابہام سا ہے، آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے، سال بعد، 10 سال بعد۔ جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا، یہ حروف مقطعات ہیں قرآن کریم کے، اللہ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کوئی نہیں کی۔ جس کو جس کیفیت میں رکھا ہے اس کو اسی کیفیت میں رکھو۔ قل، آپ فرمائیے، انظروا، دیکھو، ماذا فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وما، اور نہیں، تغنی، کام آتی، الآیات، نشانیاں، والنذر، اور تنبیہات یا وارننگز، عن قوم، اس قوم کو، لا یؤمنون، جو ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور جو قوم ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتی تو پھر نشانیاں اور تنبیہات اسے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ یعنی اگر تم نے کچھ دیکھنا ہے تو پوری کائنات دیکھ لو، اللہ کی قدرت پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا ہے نا، ان کو پوری کائنات نظر نہیں آتی ہے۔ فہل، بس نہیں، ینتظرون، یہ لوگ انتظار کر رہے، الا، مگر، مثل ایام، ان جیسے دنوں کا، الذین، جو، خلو، گزر چکے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے۔ اب یہ ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ کون سے دن تھے؟ وہ وہی دن تھے، قوم عاد پہ آئے، تباہ ہوئی، قوم سمود پہ آئے، تباہ ہوئی، قوم فرعون پہ آئے، وہ دن آئے، قوم فرعون تباہ ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا مکہ کے، یہ بھی ایسے ہی کسی دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، اب یہ لوگ ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں، ان جیسے دنوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے، فَانْتَظِرُوا، ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، انی معکم، اور میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار
کرنے والوں میں سے ہوں. ثم پھر ننجی ہم بچا لیتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کو والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے. یعنی پھر جب وہ دن آ جاتے ہیں نا، وہ دن جب آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ثم ننجی رسولنا، پھر ہم اپنے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں، والذین آمنو اور ایمان والوں کو بھی بچا لیتے ہیں. کذالک، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. حقا علینا، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، ننجی المؤمنین، کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے. ایمان والوں کو نجات دینا ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. قل، آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اگر کن تم ہو تم فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں کسی شک میں، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو، فلا اعبد، تو میں نہیں عبادت کرنے لگا، الذین، جن کو تعبدون تم پوجتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوجتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرنے والا. ولیکن، اور بلکہ، اعبد، تو میں تو عبادت کروں گا، اللہ الذی، جو یتوفاکم، تمہاری جانیں نکالے گا، تمہیں موت دے گا. میں تو اس اللہ کی عبادت کرنے لگا ہوں جن تمہاری جانیں جس کے قبضے قدرت میں. وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں رہوں، من المؤمنین، اللہ کو ماننے والے بندوں میں، مومن بندوں میں رہوں گے. وَأَنْ أَقِمْ، اور آپ بالکل سیدھا رکھیے، وجہک، اپنا رخ، للدین حنیفہ، اس درست دین کی طرف. یہ جو سیدھا دین ہے، دین حنیف ہے، آپ اپنا رخ بالکل اس کی طرف سیدھا رکھیے. وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ بنیے گا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے. وَلَا تَدْعُوا، اور نہ پکاریے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما، جو، لا ينفعک، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرک، اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اور جو لوگ آپ کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ نے ان کو کبھی نہیں پکارنا. فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کرنے والے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو سنایا جا رہا ہے. اسی لیے اے لوگو، فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا اپنی مدد کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی حاجت روائی کے لیے، فَإِنَّكَ، تو پھر تم، اذن، اس صورت میں، من الظالمین، ظالم قرار پاؤ گے. تم پھر ایسی صورت میں ظالم قرار پاؤ گے. بس یہاں